کی ہوئی چیز جو ہے وہ تو چمک اٹھتی ہے نا، دماغ میں ہوتی ہے تو وہ مکنون ہوتی ہے، اور وہ جو وہ تحریر میں آ جاتی ہے تو اس میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں سے لوح کتاب کو کہتے ہیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب میں ہے جو محفوظ ہے، مکنون ہے۔ اب بات یاد آ گئی اس لوح محفوظ سے، ہمارے ہاں تو پھر جب وہ زیب داستان کے لیے وہ آتے ہیں تو پھر عجیب عجیب چیزیں آتی ہیں۔ لوح محفوظ کے متعلق بھی آپ کو معلوم ہوگا، عجیب تصورات ہیں کہ یہ ایک آسمان پہ، کوئی کہتا عرش کے قریب، کوئی چوتھے آسمان کے اوپر وہ ایک ہے تختی، بس اس کے متعلق پھر وہ میں نے بھی دیکھا تو میں نے سمجھا کہ آپ کو ان چیزوں میں شریک کرتا چلا جاؤں، محنت نہ کرنی پڑے۔ دنیا ہمارے ہاں تفاسیر میں لوح محفوظ جو ہے اس کی ڈسکرپشن، اس کی تفصیلات کتنی دی ہوئی، یہیں بیٹھے ہوئے ہیں آسمان کے اوپر جو لوح ہے اس کے تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم سمجھ نہ ہو تو ان تفاسیر سے سمجھو، ان تفاسیر میں اس قسم کی باتیں ہوں تو کوئی بات نہیں، اپنے دور کی علمی سطح ہے اسی کے مطابق انسان سوچ سکتا ہے۔ اس دور میں علمی سطح ہی یہ تھی، لیکن جہاں پہنچ کر یہ چیز اتنی زیادہ نقصان دہ ہوئی وہ یہ کہ اپنی ہر بات کے متعلق کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا۔ وہ ان کی اپنی انسانوں کے ذہن کی راشدہ تفاسیر یا جو بھی انہوں نے لکھا ہے کوئی بات نہیں، وہ منسوب ہو گئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو عالم الناس احکم الناس، علم انسانی کی انتہائی بلندیوں پر ان کی طرف جب یہ ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا، تو اب دیکھیے کہ حضور کا مقام کیا رہ گیا ہے اہل علم کے نزدیک۔ صورت یہ ہے وہ چیز جس کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی یہ منسوب کیا جاتا ہے حضور کی طرف، ضرورت ہے اس امر کی کہ اس کو کھنگال لیا جائے، ایک دفعہ پرکھ لیا جائے ایک دفعہ پھر، اور پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ قرآن کی روح سے دیکھ لیا جائے، عقل عامہ کی روح سے دیکھ لیا جائے، انسانی تجربات کی روشنی میں دیکھ لیا جائے۔ ان کے مطابق اگر وہ بات اترتی ہے، پورے اترتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی نسبت حضور کی طرف صحیح ہے۔ پھر بھی یقین سے نہیں کہا جائے گا کہ فی الواقعہ حضور نے ایسا فرمایا تھا، جیسا کلام اللہ کے متعلق ہے کہ قال اللہ جب ہم کہتے ہیں تو وہ پورے حتم و یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ خدا نے ایسا ہی فرمایا تھا جیسا قرآن میں ہے، کسی اور چیز کے متعلق ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ لوح محفوظ، میں دیکھ رہا تھا تفسیر کو تو میں نے کہا آپ کو بھی اس میں شریک کر لوں۔ یہ ہے تفسیر ابن کثیر کی، بڑی معتبر تفسیر ہے ہمارے ہاں کی، لوح محفوظ۔ یہ تو خود ہی اتنی بڑی لوح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ صحابہ سے روایت شروع ہو جاتی ہے اور بڑی معتبر روایت ہوتی ہے ان کے نزدیک، جو صحابہ سے مروی ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کی پیشانی پر ہے۔ عبد الرحمن بن سلمان فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا وہ سب لوح محفوظ میں موجود ہے، اور لوح محفوظ حضرت اسرافیل کی دونوں آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جب تک انہیں اجازت نہ ملے وہ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ دہند ذوق والے لذت نظر نہ دہند، ہم شاعری سمجھتے تھے اس کو، وہ سامنے ہے آنکھوں کے، دیکھ نہیں سکتے اس کو۔ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوح سفید موتی کی ہے، اس کا طول آسمان اور زمین کے درمیان کے برابر ہے، اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے، اس کے دونوں کنارے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کے دونوں پٹھے سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور ہے، اس کا کلام عرش کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی اصل فرشتے کی گود میں ہے۔ مقاتل فرماتے ہیں کہ یہ خدا کے عرش کے دائیں طرف ہے،
عبرانی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا، اس کے صفحے سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور کا ہے، اس کی کتابت نور ہے، ٹھیک ہے، اور آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبری فرمائیں یا ابن کثیر فرمائیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، انسان تھے، اپنے دور کے تھے، انہوں نے اس زمانے میں اور بھی باتیں کہی ہیں، زمانہ کا علم جو ہے ترقی کرے، ہم کہیں گے کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے جو انہوں نے کہا۔ جب وہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اور یہی تو قصہ شروع ہوا، اور جو ہی کہا کسی نے کہ صاحب حضور تو ایسا نہیں فرما سکے، منکر حدیث ہے، خارج از اسلام ہے، کافر ہے، مرتد ہے، حوالہ سلیب پر۔ یعنی یہ ہے وہ چیز جو میں بار بار اپنے تمام درسوں میں ساری عمر یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ بابا اگر یہ کوئی لکھ گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پرکھ لو، کھڑے ہو کے دیکھ لو اس چیز کو، لیکن نہیں، کہ اس سے یہ جو اسلاف ہے ان کی شان پر حرف آ جاتا ہے، یعنی رسول اللہ اسلاف کی شان پہ حرف نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آتا ہے تو آتا رہے معاذ اللہ، اور رسول اللہ کے متعلق پھر یہ کہ یہ حضور نے وحی کے ذریعے سے کہا تھا تو پھر خدا بھی درمیان میں شامل ہوگا، وہ جو ہے وہ ہوتا رہے۔ طبری اور ابن کثیر کی شان میں کوئی فرق نہ آئے، یہ ہے شخصیت پرستی جسے کہتے ہیں عزیزان مان۔ فی کتاب مکنون یعنی فی لوح محفوظ، اور وہ حفاظت قرآن نے خود کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ تو لفظ بھی حافظون قرآن نے کہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے یہ جو قرآن، یہ کتاب ہمارے پاس، ذالک الکتاب، قرآن اس کتاب کے اندر ہے جو محفوظ رکھی گئی ہے، بات بالکل صاف ہے۔ اب کہاں اسرافیل کی آنکھوں کے درمیان ماتھے میں، اور کہاں ویسی جگہ رکھا ہوا جہاں خدا اس کو 360 مرتبہ ہر روز دیکھتا ہے، کتاب محفوظ ہے اس کے اندر، وہ ہمارے پاس ہے، اور بہت بڑی صفت ہے یہ۔ پہلی چیز تو یہ کہ جتنے مذاہب سابقہ پہلے تھے ان کے متعلق قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی طرف انبیاء آئے تھے، انبیاء خدا کی کتاب لائے تھے، ان کے پاس خدا کی کتاب تھی۔ اگلی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کتاب محفوظ نہیں رہی۔ اب یہ انفرادیت جو ہے یہ قرآن کی ہے کہ وہ محفوظ ہے کتاب۔ اگلی بات آ گئی، اور لا یمسہ الا المطہرون، ترجمے عام آپ کو ملیں گے کہ ان کو کوئی نہیں چھو سکتا تا وقت کہ وہ پاک نہ ہو، اور اس فریضے کی ادائیگی یہ ہے کہ وہ غسل کرے یا کم از کم وضو کرے تو پھر قرآن کو چھوئے، یعنی ہاتھ لگائے۔ یہ مس کے معنی تو ہو گئے وہ چھونا، مطہر کے معنی ہو گئے پاک صاف ہونا، نہا دھو کر یا وضو کر کے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو چیز بھی آپ کے نزدیک باعظمت ہے اس کی عظمت کا اظہار کسی نہ کسی محسوس شکل میں ہوتا ہے۔ آپ جب کسی کو سلام کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے ماتھے کی طرف، تحریم و تکریم میں تھوڑا سا سر جھکتا ہے۔ آپ ہاں کہتے ہیں تو غیر شعوری طور پر آپ ہاں کہتے ہیں، جب آپ نہ کہتے ہیں تو نہ، بالکل یہ لفظ خود بخود سر یوں ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے دل کے جذبات بلکہ خیالات تک جو ہے اس کا اظہار غیر شعوری طور پر بھی آپ کے محسوس اجزاء کی، اعضاء کی نقل و حرکت سے بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی عظمت کی یہ کیفیت ہے
کہ یہ نہیں ہے کہ گندے اور غلیظ ہاتھوں سے ناپاک طریق کے اوپر بھی ہو تو قرآن کو اس طرح سے پکڑ